بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ پیارے ننھے منھے پھول اور کلیوں جو 1 کلاس کے بچے اور 2 کلاس کے بچوں کے لیے ہے۔ ان پیارے بچوں کو ہم سمجھائیں گے لفظ اور جملہ کے بارے میں، لفظ کسے کہتے ہیں اور جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ پیارے بچے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعریف۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، وہ سب کیا نکلے ہمارے منہ سے؟ لفظ نکل رہے ہیں۔ ہم جو لفظ ہیں وہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب، قلم، پانی، روٹی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری جو ہم بولتے ہیں، جن چیزوں کے نام لیتے ہیں، جو اسم ہم بولتے ہیں، وہ کس چیز سے مل کے بنتے ہیں؟ وہ حروف سے، یعنی کہ اگر ایک حرف کو ہم 2 یا 3 حرف کے ساتھ ملائیں گے، جیسے الف، ب، ج، دال ہے، حروف تہجی ہیں، ان کو آپس میں ملائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ لفظ بنائیں گے۔ ان مختلف جو حروف ہیں ان کو ملا کر ہم لفظ بنائیں گے۔ جیسے کتاب ہے، اب دیکھیں کاف ہے، تے الف، کاف تے الف تا بے، کتاب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گئے؟ حروف کو ملا کے ہم نے لفظ بنائے۔ تو پیارے بچوں اب ہم سمجھیں گے جملے کے بارے میں۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، الفاظ کا، جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھے تھے نا، ایک لفظ بنتا ہے تو جب زیادہ ہوتے ہیں ان کو الفاظ کہتے ہیں۔ لفظ واحد ہے اور الفاظ ان کی جمع ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جملہ یا فقرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اسلم میرا دوست ہے، اللہ ایک ہے، لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بچوں جملے آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی کہ لفظ مختلف حروف کو ہم ملا کے جو ہے وہ لفظ بناتے ہیں، یعنی کہ الفاظ بنتے ہیں۔ تو جو الفاظ ہیں، الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مختلف جو لفظ ہیں جو مل جاتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں امید ہے کہ لفظ اور جملے کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب، دعات، کرسی، پینسل وغیرہ۔ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں پیارے بچوں؟ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ بہت سے بچے ہیں جو ماشاءاللہ ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، ان کو آتا ہے کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو پیارے بچوں اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اسم ہوتا ہے، یعنی کہ اس ایک چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے نام ہے اسلم، لاہور، میز وغیرہ، جو بھی چیز ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے، یعنی ان چیزوں کے نام ہیں۔ فعل ایسا لفظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال نیچے دی ہے، جانا، آیا، سوئے گا وغیرہ، یعنی کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فعل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قول و فعل درست نہیں، یعنی کہ جو وہ قول کا مطلب ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ، اور فعل کا مطلب جو کر رہا ہے، اس کا قول و فعل درست نہیں ہے۔ پیارے بچوں اب ہم پڑھیں گے حرف کے بارے میں۔ وہ لفظ جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو مگر اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کر دے، حرف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثالیں دی ہوئی ہیں، نے، سے، پر، کو وغیرہ، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ حرف ہے، یعنی کہ وہ کس کو ملاتا ہے آپس میں؟ ان کے درمیان میں اسم اور فعل کے درمیان تعلق کو پیدا کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لفظ، جملہ اور کلمہ کی اقسام کے بارے میں صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، دل لگا کے پڑھیے گا اور اپنے والدین کا نام روشن کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔